بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی ہیں، اور آپ حضرات کی اس سخت سردی کی رات میں اتنی کثیر تعداد میں، اور وہ بھی دور دراز سے بھی جو لوگ تشریف لائے ہیں، ان سب کی حاضری، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ، آپ کا جذبہ یہ بتلا رہا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ذرا نہ یہ مٹی بڑی سرخیز ہے پیارے، نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے پیارے۔ آپ حضرات کا جوش و جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، توحید و سنت کی باتیں سننے کے لیے، اپنے ملک اور وطن کے تحفظ و بقا کے لیے، اور ملک اور وطن کے اندر معاشرے اور سماج کی بگاڑ کی اصلاح کے لیے اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ حضرات اس فارمولے، اس نسخے کو سننے کے لیے اور اس علاج کو جاننے کے لیے آئے ہیں جس سے ہمارا ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کے رہنے والے اچھے اور بھلے مانوس بن سکتے ہیں، ہمارا سماج سدھر سکتا ہے، ہمارے سماج کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، ہمارا سماج جو برائیوں، بے حیائیوں اور مختلف قسم کی شرانگیزیوں اور شرپسندیوں کا ایک مجموعہ اور ایک سمجھے بدبودار معاشرہ بن چکا ہے، اس معاشرے کو خوشبودار بنانے کے لیے، اس معاشرے کو چمکدار بنانے کے لیے، اس معاشرے کو مثالی اور ماڈل بنانے کے لیے آپ وہ فارمولہ جاننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی یہ کثیر تعداد کی حاضری اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ کتاب و سنت کے ان نوجوانوں کو اور کتاب و سنت کے ان جیاؤں کو، کتاب و توحید و سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کو اللہ وہ علم اور وہ لذت ایمانی عطا فرما، اور وہ چمک اور روشنی عطا فرما جس کی چمک اور روشنی سے ظلم و زیادتیوں کی تاریکیاں مٹ جائیں، ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور چاروں طرف عدل و انصاف کے جھنڈے لہرائیں، چاروں طرف امن و شانتی کے پھریرے لہرائیں، اور ہمارا دین بھی، ہمارا وطن بھی، ہمارا ملک بھی روز بروز اللہ تعالیٰ سے دن دنیا چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ حضرات کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے، ہماری خواتین، اسلامی مائیں بہنیں بھی، اور جگہ مسجد اپنی کشادگی کے باوجود بھی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے، باوجود اس کے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ان کا مشکور و ممنون، اور ان سے درخواست کروں گا کہ کہیں اگر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے بیٹھنے کی تو تھوڑی دیر آپ اپنی سماعتوں کو ہمارے حوالے کریں، آپ اپنے ذہن و دماغ کو ہمارے حوالے کریں، آپ اپنے دل کی تختیوں کو ہمارے حوالے کریں، تاکہ میں کچھ ان تختیوں پر لکھ سکوں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت طویل مدت کے بعد کبھی کسی موقع پر دورہ نہ آیا ہوا تھا، بڑی طویل انتظار کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں شیش گھر میں حاضر ہوں، بڑے محبت کرنے والے، بڑے پیار دینے والے، اور بہت ہی اپنے دلوں میں کشادگی رکھنے والے، کشادہ سر بھگا ہیں۔ اہل بریلی نے ہمیشہ کتاب و سنت کو اور ان کے چاہنے والوں کو ان کی دعوت کو لبیک کہا ہے، اور الحمدللہ جن کے کانوں میں بھی بریلی سے منسوب ہندوستان کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، تھوڑا سا دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کر قرآن و سنت کی بات کو سنتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے سچے طور پر اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ یہ ناظرین بھی کسی زمانے میں اس شہر بریلی سے منسوب تھا، اس ضلع بریلی سے منسوب تھا، بھلے میں یہاں کا رہنے والا نہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی توحید و سنت کی اس مٹھاس
اور اس شیرنی سے یہ ناچیز بھی ناواقف تھا اور بہت دور تھا، لیکن اللہ رب العزت کا جس کے اوپر فضل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا جس کے اوپر کرم ہوتا ہے، وہی اس ہدایت کو پاتا ہے۔ سب کے مقدر میں ہدایت پانا نہیں، ورنہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اولاد کے آخری نبی پیغمبر اسلام ہمارے دل و جان سے بھی زیادہ عزیز، ہمارے ماں باپ اور بھائی بہن سب ان کے اوپر قربان، وہ چاہتے تھے کہ ان کا چچا ابو طالب جو قدم قدم پر ان کا معاون تھا، مددگار تھا، ناصر تھا، حامی تھا، اور کسی زمانے میں جب کفار مکہ نے اس سے کے بعد اس بات کا مطالبہ کیا کہ قریش کے جتنے بھی خوبصورت سے خوبصورت اور کڑیل سے کڑیل تنومند نوجوان کو تم لینا چاہو تو ابو طالب سے لے لو، ہم اسے تمہاری خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ اس کے بدلے میں ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو اس بوڑھے چچا نے کہا تھا اپنی کفر کی حالت میں بھی، شرک کی حالت میں اپنے اس یتیم بھتیجے کے لیے کہا تھا مکے کے لوگوں تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکتے ہو، پر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس بوڑھے کی لاش سے تم کو گزرنا پڑے گا، تب مجھے میرے بھتیجے تک پہنچ سکتے ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے روتے ہی تھے، آخری وقت ہے، ابو طالب کی طرح مات پر کروٹیں بدل رہا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بھی بیٹھا، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہماری دینیں مشرکین کفار و مشرکین کے بڑے بڑے لوگ سرحانے میں چل گئے ہیں۔ اس دوران اللہ کے نبی چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے کام کو ان کے ہوٹھوں کی طرف لے جا کر کے کہتے ہیں چچا کلمۃً وعاد بہا عند اللہ، میرے چچا کلمہ توحید کہہ لو میرے کان میں، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرانا تمہارے بھتیجے کا کام ہوگا، جنت میں لے جاؤ گا۔ اللہ اکبر، اتنی چاہت، اتنی محبت اور اتنی دعائیں، باوجود اس کے رب نے ہدایت کو قدر نہیں کی تو اس آخری وقت میں بوڑھے ابو طالب کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ اخترت النار علی العرض، بھتیجے مجھے جہنم کی آگ میں جانا گوارا ہے، لیکن قوم کی اپنی ملت کی آگ دینا اور ان کی آگ مجھے ہمارا قوم ملتی نہیں ہے۔ میں قوم ملت میرے بارے میں میرے مرنے کے بعد کیا کہیں گے، اس لیے میں تیرے دین کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اللہ جسے عطا فرماتا ہے وہی اس کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب تم جس کو ہدایت دینا چاہو تو نہیں دے سکتے، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ اے حبیبو خوش نصیب ہو، واللہ خوش نصیب ہو، سعادت مند ہو، اپنے اس نصیبے پر پوری دنیا کی دولتوں کو ٹھوکر مارو۔ تم صدارت کے لیے لڑتے ہو، اما تم نظامت کے لیے لڑتے ہو، ان ذلیل چیزوں کے لیے تم آپس میں جھگڑے کرتے ہو، تاکہ ڈوب کر ضرورت پڑے۔ شاید کرو رب نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، سنت کی نعمت عطا فرمائی ہے، ارے ہم اس کے اوپر تم جانے ہی دیتے ہیں، رب کی قسم ہے پھر بھی ہماری جانیں، ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ بات کر رہے ہو، اختلافات کر رہے ہو، جھگڑے کرو، ہمارا شرم کرو، تمہیں تو صحابہ نے کیا سے کیا توڑا
مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور بہت تکلیف ہوئی. تکلیف کی بات کروں کہ وہ جماعت جو پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے، وہ جماعت کا ایک نمونہ ہے، وہ جماعت جس کی مثالیں نہیں دشمن دیتا ہے. تمہیں اپنے دشمنوں کی بھی غیرت نہ ہے اور تم اختلافات کرنے بیٹھو. آپس میں بیٹھ کر کے اپنے اختلافات کو، کیا نبی کائنات کے زمانے میں اختلافات نہیں ہوئے؟ صحابہ نے کیا تلواریں نہیں نکلی تھی، اختلافات ہوئے تھے، لیکن تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان اختلافات کا خاتمہ کیسے ہوا، کیسے اس فتنے کو مٹایا گیا، کیسے ان فتنوں کو سر کیا گیا. میرا موضوع یہ نہیں ہے، نہ میں اس موضوع میں داخل ہونا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیبوں کو دیتا ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو اللہ نے جنت کا نمائندہ بنایا ہے دنیا والوں کے لیے. آپ قرآن و سنت کے داعی ہو، آپ قرآن و سنت کی راہوں پہ ہو. یہ وہ ہدایت ہے کہ رب تعالیٰ نے تمام لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ وہ روزانہ نفلوں میں، فرضوں میں، سنتوں میں جہاں تک کبھی بھی جن جن چیزوں پر نماز کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے وہ عصر کی نماز، چاہے وہ مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، جنازے کی ہو، صلاۃ الاستسقاء استسقاء کی نماز، استخارہ کی نماز ہو، چاہے کسی بھی چیز کی نماز ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے. مطلب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اتنا ضروری ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. شیطان نے یہاں بھی گندی مانی ہے، شیطان نے یہاں بھی گندی مانی ہے. ایسے بھی لوگ پیدا کر دیے، اما کچھ بھی پڑھ لو نماز ہو جاتی. فخر قرآن سے دلیل. عزیز محمد خان بتا رہے بابو بھائی قرآن سے دلیل دیتا ہے. قرآن سے جو چیزیں بیٹھ پڑھو، کوئی ضروری نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، 2 سورتیں 2 آیتیں پڑھ دو، ہو گئی نماز. اردو میں پڑھ لو، فارسی میں پڑھ لو، سمجھ میں آئے. قرآن سے دلیل دے رہا ہے. خیر وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس میں بھی داخل نہیں ہونا چاہتا. قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے ہمارے تمہارے عقلوں کی ضرورت نہیں، سلف صالحین کے ذہن اور دماغ اور فہم کی ضرورت ہے. گمراہیاں مٹانا چاہتے ہو، آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہتے ہو، تو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم شیر و شکر تھے کہ حضرت قرآن نے ان کا ذکر کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ہمنشین ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، وہ کافروں کے لیے بڑے گرم ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں. اور آج ہم انہی کے نقشے قدم پہ دعویٰ کرتے ہوئے مجھے کہنے دیا جائے ہم آپس میں بڑے گرم ہیں اور دشمنوں کے لیے ان کو کسی تم دبا کے اس گلی کو کس بات کریں. یہ ہماری کنڈیشن ہے، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے. عزیزان محترم، یہ شہادت کہے اور سب پہ قدم رہنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اس منہج کو پکڑو جس منہج پہ صحابہ قائم تھے. جس طرح قرآن و سنت کو صحابہ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس طرح سے سمجھو گے، اس کے مطابق اسی کی طرح سے عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپس میں کبھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. اور اختلاف ہوگا بھی، اختلاف ہوگا بھی تو اس اختلاف کبھی باقی رہ سکتا یا وہ فرقے یا گروہ کی شکل یا صورت اختیار کر سکتا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں اختلاف ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ میں قریش، صحابہ، مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہوا. اختلافات ہوتے ہیں لیکن کبھی کوئی فاروقی فرقہ نہیں نکلا، کبھی کوئی صدیقی فرقہ نہیں نکلا، کبھی کوئی عثمانی فرقہ نہیں نکلا، کبھی کوئی مہاجرین کی فرقہ نہیں نکلا، نہ کوئی انصار کا فرقہ نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیتیں خالص تھی، ان کا دل صاف
ایک دوسرے سے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر بہت زیادہ جگہ رکھتے تھے۔ اور آج ہمارے دلوں کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے، تنگیاں ہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ اس وقت نہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا اس حقیقت کو، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، اور اس ملک ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں رنگ برنگے کی تہذیبیں تمدن ہیں، رنگ برنگے لوگ ہیں، ایک کی دیوار دوسرے کی دیوار مخالف دیوار سے جناب علی چپکی ہوئی، جہاں سے جو خرد برد معاشرہ ہے، خرد برد سماج ہے، خرد برد دین ہے، ایک سا دین بھی نہیں، ایک سا فکر بھی نہیں، ایک سا ملت بھی نہیں، اور خود مسلمان جہاں ہیں یہ مسلمان بھی آپس میں اس طرح سے چوتن پیسان ہے، اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے خلاف پولیس مل جاتا ہے، وہ اس کے خلاف پولیس چوکی مل جاتا ہے، وہ اس کے خلاف عدالتوں کے دروازے۔ مسلمان خود مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کرائم کرتا ہے، اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم ایک ایسے سماج اور ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ مجلس کسی اصلاح معاشرہ سے معمول ہے جو آپ کے سر پر ہے، جو کسی بڑی گھڑی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، معاشرے کو کیسے درست کیا جائے، معاشرے کے اندر کیا برائیاں ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہو۔ تمہا پوجا ہم تنہا آزاد راست عزیزان محترم، کہاں پہ آپ ہائے رکھیں کے مرحل کے جب جسم پورا جسم درد بیکارہ پریشان ہے، کہاں سے نکلے؟ پورا جسم داغدار ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اہل حدیث کی ذمہ داری، جو اہل حق ہیں، جو اہل حق ہیں، جو صحابہ کے رسول ہیں، جن کے دل توحید و سنت کے نور سے معمور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اس نظام کو، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جس کے اوپر قرآن کی مہر نہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے توبر خان بننے والے، بہت اپنے آگے پیچھے القاب لگائے ہوئے لوگ آتے ہیں، بڑی موٹی موٹی پگڑیاں اور ہاتھوں میں تصویریں لے لے کر اپنا لوہا بنانے کے لیے، اپنی ولایت کا لوہا بنانے کے لیے ولی کے نام پر، بزرگ کے نام پر، کتب کے نام پر، احباب کے نام پر، نہ جانے کیسے کیسے القاب و آلات کے نام پر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ پر اہل حدیث کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، اہل حدیث کے بچے کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ لوگوں ہمیں یا تو رب کا قرآن بتاؤ یا مدینے والے کا فرمان بتاؤ، اس کے سوا کوئی چیز ہمیں ڈبا سکتی، کوئی چیز ہمیں جھکا سکتی نہیں، جھکا سکتی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے دلوں کو، ہم نے اپنے سروں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حکومت ہے، اور ہمارا سر صرف ایک اللہ کی چوکھٹ پر جھکنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی چوکھٹ پہ ہم سر جھکانے کو حرام بھی کہتے ہیں، شرک باللہ بھی کہتے ہیں۔ پہلا اصول ہے، پہلا ضابطہ ہے، اس ضابطے کو اپنے ذہن و دماغ میں ڈالو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشرہ تھا۔ آپ سوچتے ہوئے مولانا یہ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا معاشرہ بھی بتا دو، یہ معاشرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ وعاشروہن بالمعروف، اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ زندگی گزارنا، چند لوگوں کے گروہ رہتے ہیں اور وہاں زندگی گزارتے ہیں، اس ماحول کو، اس سماج کو، اس گروہ کو، اس جماعت کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اس جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو کمیونٹی بھی کہا جاتا ہے، اسی کو سماج بھی کہا جاتا ہے۔
ایک بات اور یاد رکھیں کہ معاشرے میں ہم فکر ہونا، ہم عقیدہ ہونا، ہم ملت ہونا، ہم سوچ ہونا یہ ضروری نہیں۔ مختلف فکر رکھنے والے، مختلف دین رکھنے والے، مختلف مذہب رکھنے والے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ایک اور بادشاہ